إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز سامعین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ستائش، عظمت و کبریائی اس خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر اس وجہ کے لیے ہے جو ہم تمام انسانوں کا اور کائنات کی ذرہ ذرہ چیزوں کا مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر اس کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر حق و باطل سے، نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر نمایاں اور وعدے کر دیا: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسلامی بھائیوں، خطبہ مسلمہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 سے میں نے قرآن کریم سے ایک آیت تلاوت کی ہے. اس مناسبت سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات سننے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں پر کتنے وقت کی نماز فرض کی؟ یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. ہم مسلمانوں پر اللہ رب العزت نے کتنے وقت کی نماز فرض کی؟ ہم اور آپ بول تو رہے 5، لیکن حقیقت میں 4 ہی وقت کی نماز اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر
ہم عملی طور پر بتا رہے ہیں کہ 4 وقت کی نماز اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے۔ ایک وقت تو پڑھتے نہیں تو فرض کہاں ہے نماز؟ وہ تو ثابت ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ یعنی دن بھر میں جو 5 وقت کی نماز تھی، عملی طور پر ہم اور آپ بولتے ہیں کہ نہیں 4 وقت کی نماز فرض ہے، ایک وقت جی چاہے گا تو پڑھ لیں گے، نہیں جی چاہے گا تو نہیں پڑھیں گے۔ تو فرض کا ہم اگر فرض سمجھتے تو اس کو ہم پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور آج دیکھ لیجیے پورے عالمی اسلام کے اندر 99% لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، 99% لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور آج میرا موضوع یہی ہے، نماز فجر اور اس کی برکتیں، نماز فجر اور صبح کی برکتیں، یہی میرا موضوع ہے۔ اور میں سمجھانا چاہوں گا آج انشاءاللہ العزیز کہ ہم جو لوگ، ہمارے جو بھائی صلاۃ فجر سے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، اس کا انجام، ان کا انجام کتنا برا ہوگا اور کتنی برکتوں سے وہ محروم ہیں، وہ تمام باتیں انشاءاللہ العزیز میں آج کروں گا۔ اسلامی بھائیوں، آج بہت سارے مسلمان جو اس نماز میں کوتاہی اور غفلت سے کام لے رہے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دن بھر میں جو نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں، سب سے کم رکعت والی نماز یہی فجر کی نماز ہے۔ بقیہ نمازیں 3 رکعتیں 4 ہیں، لیکن فجر کی نماز اللہ رب العالمین نے 2 رکعت فرض کی ہے، لیکن اس کے اندر قرات بہت لمبی ہوا کرتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صرف 2 نماز کی قسم کھائی ہے، اور اگر اللہ رب العالمین جس چیز کی قسم کھا لے اس کا کیا پوچھنا۔ اگر اللہ ایسے نہیں کہہ دیتا بغیر قسم کے ذریعے سے، بغیر قسم کے، تب بھی وہ بات کی اہمیت ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کہا والفجر، قسم ہے فجر کی، والعصر، قسم ہے عصر کی۔ فجر اور عصر یہ 2 نمازوں کی اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، میری باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ اللہ رب العالمین فجر اور عصر کی نمازوں کی قسم کھا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے بندو فجر کی نماز کی پابندی کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اے میرے بندو سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کی تاریکی تک تم نماز قائم کرو، وقرآن الفجر، اور فجر کے اندر قرآن پڑھا کرو۔ کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ جو فجر میں قرآن پڑھتا ہے فرشتے اس وقت حاضر ہوا کرتے ہیں، فرشتے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ حاضر ہوتے ہیں فجر کے وقت اور ہمارے اور آپ کے قرآن پڑھنے کو سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجیے، آج جس فجر کی نماز کی اتنی بڑی اہمیت، فجر کی نماز کی اتنی بڑی اہمیت قرآن اور حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ آج جو لوگ جماعتوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، جماعت سے نماز ہٹ کر پڑھتے ہیں، یا 1-2 رکعت چھوڑ کر کے نمازوں میں شامل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی بڑی وعید ایسے لوگوں کے بارے میں سنائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرا ارادہ ہوتا ہے، میری سوچ ہوتی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو لوگ جماعت سے، بے نمازی کے بارے میں اللہ کے نبی نے نہیں کہا بلکہ کیا کہا، جو لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر ایک دوسرے آدمی کو کھڑا کر دوں، نماز پڑھانے کے لیے امام بنا دوں، اور میں لوگوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں اور ایسے لوگوں کے گھر کو میں جلا دوں جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں کے گھر کو جلا دوں جو لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ ایک طرف ہمارا نبی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑنے پر اتنی بڑی وعید سنا رہا ہے، دوسری طرف ہمارا نبی انسانیت کے لیے اتنا مہربان ہے جو جانوں کی عزت کرنے کی تعلیم دے رہا ہے کہ ایک زانیہ عورت امام کائنات کے پاس آتی ہے اور کہتی اللہ کے نبی میرے پیٹ میں حمل ہے اور میں زانیہ عورت ہوں، بدکار عورت ہوں، میں نے غلط
گیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے، میرے اوپر حد نافذ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے، میں اس کی جان کیسے لے سکتا ہوں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جاؤ، جب بچہ جن لو گی، جب بچے کو تم جو ہے پیدا کر لو گی، تب میرے پاس آنا، اس کے بعد تمہارے اوپر حد نافذ ہوگا۔ اسلامی بھائیوں، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ عورت بچے کو لے کر آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، ابھی بچے کی ضرورت تم کو ہے، ابھی تمہاری ضرورت، تمہارے بچوں کی ضرورت تمہاری ہے، اس لیے کہ دودھ تم خود پلاؤ گی اور تمہارے دودھ کی ضرورت تمہارے بچے کو ہے، لہذا جاؤ، بچے کو دودھ پلاؤ، جب 2 سال مکمل ہو جائے گا، بچہ جب تھوڑا بڑا ہو جائے گا، لے کر آنا۔ میرے بھائیوں، میرا نبی انسانیت کے لیے اتنا مہربان ہے، میرا نبی ایک جان کی عزت کرنے کی تعلیم دے رہا ہے اور جان کا احترام کرنے کی اعلیٰ نمونہ، اعلیٰ مثال پیش کر رہا ہے۔ وہ نبی کیا کہہ رہا ہے؟ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھے گا، میں اس کے گھر جلانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، آج جماعت کے ساتھ نماز چھوڑنے والوں ذرا غور کرو، آج میرا نبی ایسے لوگوں پر، جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، لاپرواہی، سستی سے کام لیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں ان کے گھر کو جلا دوں۔ اسلامی بھائیوں، آج ہمارے پاس عذر بھی بہت ہوتا ہے کہ آج پیٹھ میں درد ہو گیا، پیر میں درد ہو گیا، آج بچے نے رات بھر اٹھا دیا، کیا کروں، فجر میں اٹھ نہیں پایا، نماز میں کیسے آؤں؟ لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں، عذر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ عذر جو ہم اور آپ عذر سمجھتے ہیں۔ ایک نبی، ایک صحابی رسول عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ سے نابینا ہیں، آنکھ سے نابینا ہیں، اور وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، میں آنکھ سے اندھا ہوں، آنکھ سے مجھے دکھتا نہیں ہے، اور میرا گھر مسجد نبوی سے کافی دور ہے، اور میرے گھر کے بیچ میں، میرے اور مسجد کے درمیان جو راستہ ہے، اس کے بیچ میں بڑے بڑے جھاڑ ہیں، بڑے بڑے کانٹے دار درخت ہیں، میں کیسے آؤں؟ میرا کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، میرا ہاتھ پکڑ کر لانے والا کوئی نہیں ہے، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، اور مدینہ کے اندر بہت سارے جانور ہیں، کئی جانور مجھے کاٹ لے، کوئی بچھو مجھے ڈس لے، اس کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فَهَلْ أَجِدُ فِي رُخْصَةٍ، اللہ کے نبی میرے لیے کوئی رخصت دے دیجئے، میرے لیے کوئی اجازت دے دیجئے کہ میں گھر میں نماز پڑھوں، مجھے پرمیشن دے دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا کہ نعم، میں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ تو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً، اے عبداللہ ابن ام مکتوم، تمہارے پاس تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی اجازت نہیں ہے۔ ایک صحابی نابینا ہے اور راستہ دور ہے مسجد سے، آنے کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، راستے میں بڑے بڑے درخت ہیں، راستے میں بڑے بڑے جانور ہیں، آنے کے لیے ڈراؤنی چیزیں ہیں، راستہ جو ہے پر خطر ہے۔ ایسے وقت میں بھی نبی سے پرمیشن مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دیا، کہا کہ تم کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے، کیا اتنے عذر ہمارے پاس ہوتے ہیں؟ کیا اس سے اتنے بڑے بڑے عذر جو قابل قبول تھے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ نہیں کہا اے عبداللہ تمہیں نماز مسجد میں آ کر پڑھنی ہے، تم اذان کی آواز سنتے ہو، تمہارا عذر قابل قبول نہیں ہے، تمہیں رخصت نہیں دی جائے گی۔ اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ آج ہم اور آپ فجر کی نماز میں کتنے غافل ہیں۔ فجر کی نماز ہم اور آپ پابندی سے نہیں پڑھتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے 4 وقت کی نماز کو فرض سمجھا ہے اور عملی طور پر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک نماز کو ہمارے اوپر سے ثابت کر دیا ہے، یہ نماز معاف ہے، چھوڑ دو۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں، آج جمعہ کے دن جمعہ کے خطبے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز کو چھوڑنے والا اور خاص طور سے جان بوجھ کر چھوڑنے والا کتنا بڑا گنہگار ہے۔ ہم اور آپ تو رات میں 12-1 بجے یہ
سوچ کر سوتے ہیں کہ صبح میں 8 بجے اٹھنا ہے، 9 بجے دکان کھولنی ہے، فجر کی نماز پڑھنے کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ ہاں اگر بچے کو اسکول بھیجنا ہے تو بچے کی اسکول 6 بجے ہے تو 5:30 بجے کا الارم لگے گا، کیونکہ بچے کو اسکول لے جانا ہے، اور بچے کو اسکول کے لیے جگایا، نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھ لیا۔ سنڈے کا دن آیا، رات میں نے کہا کہ چلو کل چھٹی ہے، آرام کر لیں گے، نماز معاف ہو جائے گی، ہم بچے کو چھوڑنے نہیں جائیں گے، بچے کا اسکول بند ہے لہذا میری نماز بھی معاف ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، بچے کو اسکول لے جانے کی بنیاد پر آپ اگر نماز پڑھتے ہیں، سوچ آپ کی اسکول لے جانے کی ہے، آپ کی نماز پڑھنے کی سوچ نہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ آج ہم لوگ کتنے دین سے دور ہو رہے ہیں، اپنے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے فجر کی نماز کی اہمیت تو دور کی بات ہے، فجر کی جو 2 سنت ہے نا، 2 سنت فجر سے پہلے جو 2 سنت پڑھتے ہیں اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، ذرا غور کیجئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی سنتوں کی 2 رکعت سنتوں کی جتنی پابندی کرتے تھے اتنا کسی اور سنت اور نوافل کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر من رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ بہتر فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ جب سنت کا معاملہ اتنا بڑا اہم ہے تو فرض کا معاملہ کتنا بڑا اہم ہوگا، فرض کی نماز کی کتنی بڑی اہمیت اور عظمت ہوگی۔ جب پیارے نبی علیہ السلام جب فجر کی 2 سنت کی کتنی بڑی اہمیت بتا رہے ہیں تو فجر کی فرض کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ فجر کی نماز جو پڑھتے ہیں، فجر کی نماز جو پابندی سے پڑھتے ہیں اور اپنے سکون کو، اپنی نیند کو خراب کر کے، اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑ کر کے اللہ کا جو نمائندہ پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ ایک بات اور عجیب ہے کہ تمام اذانوں کے کلمات میں یہ فجر کی اذان کی کلمات ایک اضافہ ہو جاتا ہے، ایک اضافہ ہو جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ اللہ کا بندہ، اللہ کا نمائندہ کہتا ہے کہ میرے لوگوں، میرے بھائیوں، ساتھیوں، نماز یہ تو نیند سے بہتر ہے، نماز کے لیے جاگ جاؤ۔ جو تم 2 رکعت نماز چھوڑ کر آرام دہ بستر پر سو رہے ہو، وہ آرام دہ بستر پر چھوڑ کر کے مسجد میں آؤ، کیونکہ یہ نیند تمہاری نماز سے بہتر نہیں بلکہ نماز کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اسلامی بھائیوں، جو آدمی اپنے تمام آشائش کو آرام دہ بستر پر چھوڑ کر کے ٹھنڈی کے موسم میں اس ٹھنڈے پانی سے سنت رسول کے مطابق وضو کرتے ہیں اور وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، امام کائنات علیہ السلام نے کتنے فائدے اس کے بتائے، کتنے برکات بتائے جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جماعت کے ساتھ، یاد رکھیے گا، جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ آج جماعت میں بھی ہم لوگ بہت لاپرواہ ہو چکے ہیں، جماعت کی پابندی ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے، جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، غفلت اور لاپرواہی سے بچتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلا فائدہ نماز فجر پڑھنے والوں کو بتایا کہ جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتے ہیں، اللہ ان کا محافظ بن جاتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جو لوگ فجر کی پابندی کرتے ہیں اللہ ان کا محافظ بن جاتا ہے، ان کی گارنٹی لیتا ہے اور ان کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا، ان کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے۔ حجاج ابن یوسف ایک ظالم سفاک بادشاہ گزرا ہے، اس کے حدود میں ایک آدمی کو قتل کرنے کی باری آئی، اس حجاج بن یوسف نے کہا اس سے سالم بن عبداللہ بن عمر سے، جو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے سالم یعنی حضرت عمر کے پوتے تھے، حضرت سالم سے کہا کہ سالم جاؤ اس آدمی کو قتل کر دو،
حضرت سالم جو ہے وہ جاتے ہیں اور اس آدمی کو دور دراز لے کر جاتے ہیں اور تلوار جو ہے ہاتھ میں ہوتی ہے، تلوار اٹھانا چاہتے ہیں. تلوار اٹھانے سے پہلے وہ پوچھتے ہیں کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جس کو قتل کرنا ہے اس سے کیا پوچھتے ہیں؟ کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے. کہا کہ اس اپنے تلوار کو گرا لیتے ہیں. اس کے بعد حجاج بن یوسف کے پاس آتے ہیں. حجاج نے پوچھا کہ تم نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ حضرت سالم نے کہا میں نے قتل اس لیے نہیں کیا ہے، اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کے ذمہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ذمہ ہو اس کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے، اس کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا، اس کا اللہ محافظ ہوتا ہے. میں اسے کیسے قتل کر دوں؟ اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے. اللہ اکبر. اسلامی بھائیوں، فجر کی نماز پڑھنے کی بنیاد پر قتل کرنے سے رک جاتے ہیں اور وہ آدمی قتل نہیں ہوتا. اس لیے کہ حضرت سالم کہتے ہیں کہ میں تمہیں کیسے قتل کروں؟ تم نے فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے ذمہ کر دیا ہے، اللہ کی حفاظت میں تم ہو چکے ہو. یہی نہیں میرے بھائیوں، آج ہماری فجر کی نماز کتنی چھوٹ رہی ہے، روزانہ چھوٹ رہی ہے. آج ہم اپنی صفوں میں دیکھتے ہیں صرف 2 حضرات ہمارے بڑے رہتے ہیں، باقی سب بچوں کی شکل نظر آتی ہے. کیا یہی ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا اسلام یہی تعلیم دیتا ہے؟ کیا قرآن و سنت کی یہی تعلیم ہے کہ فجر کی نماز چھوڑ دو اور چھوڑ کر سو، خواب غفلت میں سو جاؤ؟ کیا یہی ہمارے نبی کی تعلیم تھی؟ اسلامی بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تستر، جس کا ایک ملک کا نام ہے، اس کا محاصرہ مسلمانوں نے 150 سال تک کیا. 150 سال تک اس کو گھیرے رہے اور 150 سال کے بعد جب فتح ہوتا ہے، وہ جب وہاں فتح ملتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتح کے بارے میں جب سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. جب کچھ دنوں کے بعد ان سے کہا جاتا ہے دستور کے بارے میں تو رونے لگتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ آپ کو فتح ملی تھی، مسلمانوں کی جیت ہوئی تھی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. حضرت انس نے کیا کہا تھا؟ مسلمانوں میرے بھائیوں معلوم ہے، حضرت انس نے کہا تھا کہ 150 سال تک ہم نے محاصرہ کیا، کبھی فجر کی نماز ہماری قضا نہیں ہوئی، چھوٹی نہیں، لیکن جس دن فتح ہوئی اس فتح کے وقت ہماری نماز چھوٹ گئی، ہماری نماز قضا ہو گئی، ہم نے نماز نہیں پڑھا. فتح کی حالت میں، فتح کی صورت میں ہماری نماز چھوٹ گئی. میں آج تک رو رہا ہوں کہ 150 سال تک محاصرے کی حالت میں نماز ہماری چھوٹی نہیں، لیکن آج چھوٹ گئی. اس قضا نماز کا آج تک میں اس کا کفارہ ادا نہیں کر پایا. اس بات کا مجھے غم اور احساس ہے. اسلامی بھائیوں، آج نماز کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں. فجر کی نماز اگر اسی فجر کے وقت کوئی آدمی کہے کہ نہیں آپ کا مال آنے والا ہے فلاں جگہ سے، اگر آپ نہیں اٹھاتے ہو، آپ کا پیسہ آنے والا ہے، نہیں حاصل کرتے ہو، تو بتاؤ میرے بھائیوں، کیا 1 گھنٹہ پہلے کا الارم نہیں لگاؤ گے، اٹھو گے، منہ ہاتھ دھلو گے اور فوراً پہنچ جاؤ گے اپنے مال کو حاصل کرنے کے لیے. مال کی محبت ہے لیکن ذات کی محبت نہیں. جو مال دینے والا اس کی محبت کہاں گئی. فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے. اسلامی بھائیوں، معلوم کیا ہوا؟ فجر کی نماز چھوڑنے والا بہت بڑا گنہگار ہے. اور یہی نہیں، ہمارے اسلاف تو اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرتے تھے کہ ہر چیز پر نظر رکھتے تھے، ان کی نوٹس لیتے تھے، رپورٹ لیتے تھے. معلوم ہے آپ کو، ایک بدری صحابی ہیں، ان کا ایک بچہ نماز پر تو پڑھا لیکن نماز جماعت سے نہیں پڑھ پایا. باپ نے پوچھا بیٹا کیا تم نے میرے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی ہے؟ بیٹے نے کہا ابا نماز تو پڑھا ہوں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پایا ہوں. باپ نے کیا کہا؟ بیٹا تم نے اتنے بڑے اجر و ثواب سے تم محروم ہو گئے، گویا کہ تم نے 100 کالی آنکھ والی اونٹنیوں کا تم نے اجر ضائع اور برباد کر دیا ہے. تم نے جماعت سے نماز نہیں پڑھا. اسی لیے میرے بھائیوں، نماز پڑھا اس بچے نے لیکن جماعت سے نہیں نماز پڑھا.
اس کے بعد بھی اتنا اجر اس کا ضائع ہو گیا. تو معلوم کیا ہوا؟ نماز فجر کی پابندی کرنے والا پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے ذمے ہوتا ہے. اور جب وہ آدمی کہیں نکلتا ہے اپنے کام کے لیے، اپنے جو کاروبار کے لیے، تو لوگوں کے دل میں اس کی محبت اللہ ڈال دیتا ہے، اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے. اگر وہ کہیں پر کام کر رہا ہے تو اس کا باس اس سے محبت کرتا ہے، پیار سے بات کرتا ہے، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے، اس کا محافظ اللہ بن گیا ہے. اور جب فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو چہرے پر رونق آ جاتی ہے، چہرہ بشاشت ہو جاتا ہے، چہرے پر ایک اچھی سی چیز بن جاتی ہے. لیکن جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تاری ہوتی ہے، ہمیشہ وہ سستی اور کاہلی میں رہتا ہے، ہمیشہ اس کو جماہی آتی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں. فجر کی نماز کی پابندی نہ کرنے والوں کتنے فائدے سے محروم ہو ہمارا. پہلا فائدہ کیا ہوا؟ وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے. دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ جو آدمی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے نا، اسے گویا کہ پوری رات میں قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، پوری رات میں قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من صلی العشاء فی جماعۃ فکأنما قام نصف اللیل. جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا کہ اس نے آدھی رات کھڑے ہو کر قیام کیا، اللہ کے سامنے اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. اور جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھا گویا کہ اس نے پوری رات قیام اللیل کیا ہے، اسے پوری رات قیام اللیل کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے. ایک آدمی جو فجر کی نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے اسے پوری رات قیام کا ثواب مل رہا ہے. یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. کیا یہ فائدہ ہمیں نہیں چاہیے؟ کیا اس فائدے سے آج ہم محروم نہیں ہیں؟ اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اسے خیر و برکت کا حصول مل جاتا ہے. خیر و برکت اس کے سامنے بالکل آ جاتی ہے. آج ہم لوگ شکایت کرتے ہیں ماں میں برکت نہیں، اولاد میں برکت نہیں، جہاں جاؤ وہاں پریشانی. اللہ کے نبی نے دعا دیا تھا، کیا کہا تھا؟ صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے امت کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح میں برکت رکھنا، صبح میں خیر و برکت رکھنا. اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں کس کو؟ اپنی امت کے لوگوں کو. اور نبی کی دعا کتنی بڑی دعا ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی نے دعا دیا کہ اے اللہ میری امت کے صبح میں خیر و برکت رکھنا. معلوم کیا ہوا کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے انسان کو ذریعہ معاش کی تلاش میں نکل جانا چاہیے، اپنے کاروبار کو کھول دینا چاہیے، کیونکہ اللہ اسی وقت برکت نازل کرتا ہے. لیکن آج برکت تلاش کرنے کب جاتے ہیں معلوم ہے؟ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ہماری صبح ہوتی ہے، جب پورے غیر مسلم بھائی ہمارے برکت لے کر چلے آتے ہیں تب مسلمان بھائی جاتے ہیں برکت کو حاصل کرنے کے لیے. اسلامی بھائیوں، حضرت صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب کبھی کسی لشکر کو بھیجتے تو صبح سویرے بھیجتے. اور صخر غامدی کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں بہت بڑا تاجر آدمی تھا، میں جب بھی اپنی تجارتی قافلے کو بھیجتا تو صبح سویرے بھیجتا. اور صبح سویرے بھیجنے پر فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے اتنی مال و دولت سے نواز دیا کہ میں بہت مالدار ہو گیا. اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے نماز فجر پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان نماز فجر پڑھتے ہیں فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں فرشتوں کی حاضری بھی ہوتی ہے. یاد رکھیں، فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. فرشتے رپورٹ لیتے ہیں اور رپورٹ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. شام والے فرشتے صبح جاتے ہیں اور صبح والے فرشتے عصر میں جاتے ہیں. جب دونوں فرشتے ملتے ہیں اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ جب تم آ رہے تھے اور تم جا رہے تھے تو میرے بندے کو تم نے کیسے پایا؟ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جب میں گیا تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور جب میں آ رہا تھا تب بھی تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر. یعنی فجر کے وقت گیا تب بھی تیرا بندہ نماز میں، عصر کے وقت آیا تب بھی تیرا بندہ نماز میں تھا. یہ رپورٹ ہے تیرا بندہ کی، تیرا بندہ نیک ہے، تیرا بندہ نمازی ہے، تیرے بندے نے فجر کی نماز پڑھی ہے. اے اللہ یہ تیرے بندے کی رپورٹ ہے. جب فرشتے اللہ کے سامنے رپورٹ پیش کرتے ہیں تو اس رپورٹ کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے.
آج اگر وکیل ہماری رپورٹ مثبت انداز میں پیش کر دے، ہم کو باعزت بری کا یہ سرٹیفکیٹ مل جائے، کتنی خوشی ہوتی ہے. ارے آج تو عزت باعزت بری ہو گئے، ہمارے اوپر جو کیرل تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن وہی فرشتے ہمارے تعلق سے رپورٹ پیش کرے اور وکیل بن کر کے اللہ کی عدالت میں پیش کرے اور کہے اللہ تیرا بندہ نمازی ہے، نماز کی حالت میں پایا اور نماز کی حالت میں چھوڑ کر آیا. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، نماز فجر پڑھنے والوں کا کتنا بڑا مقام ہے، فرشتوں کی حاضری ہو رہی ہے. اسی طریقے سے جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ قیامت کے دن ایک خصوصی پروٹوکول ملے گا، خصوصی روشنی ملے گی. آج ہمیں معلوم ہے قبر کی تاریکی کتنی اندھیری ہوتی ہے، قیامت کا منظر کیسا منظر ہوگا سب معلوم ہے، سب سنتے اور پڑھتے ہیں. لیکن جو لوگ رات کی تاریکیوں میں یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اندھیرے میں اپنے گھر سے چل کر کے مسجد آتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نور بالنور التام یوم القیامہ، اس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن مکمل نور دے گا، مکمل روشنی دے گا. جب کوئی روشنی نہیں ہوگی اس وقت اللہ اسے روشنی دے گا کہ اے میرے بندے تو دنیا کے اندر اندھیرے میں چل کر کے میرے لیے، میری خوشی کے لیے اور مجھے راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو نماز پڑھنے آیا تھا، آج تجھے اس کا اجالا دے رہا ہوں، تجھے روشنی دے رہا ہوں، اس روشنی میں چل. جب کوئی روشنی نہیں ہوگی اس وقت وہ روشنی اس سے نصیب ہوگی. اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین فجر کی نماز پڑھنے کی بدولت ہمیں مکمل روشنی دے رہا ہے. اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں فجر کی، ہر بندے کی خواہش کیا ہوگی قیامت کے دن؟ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں انہیں اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، انہیں اللہ اپنا دیدار کرائے گا. اور جس کو اللہ کا دیدار ہو گیا اس سے بہتر انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا مقام اور کیا مل سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا نماز فجر پڑھنے والوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ من صلی الفرضین دخل الجنہ. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو 2 ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کرے گا، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز، دونوں نمازوں کی پابندی کرے گا، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دے گا، اسے جنت میں داخل کر دے گا. میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے، کیا یہ فائدہ اور یہ مقام ہم حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی وہی بتا رہے ہیں کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں گا. جبکہ میرا نبی اتنا رحمت للعالمین ہے، جانوں کی عزت کرنے والا ہے اور نمونہ ہمارے نبی نے پیش کیا ہے. وہ نبی جماعت سے نماز چھوڑنے والوں کو اتنی بڑی وعید سنا رہا ہے کہ میں اس کے گھروں کو جلا دوں گا، اس کے گھر کو آگ لگا دوں گا جو لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں. یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، یہ تو فائدہ ہوا نماز فجر پڑھنے والوں کا. لیکن جو لوگ نماز فجر نہیں پڑھتے ہیں، سستی اور کائلی سے کام لیتے ہیں، وہ اپنا انجام بھی سن لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے پہلی چیز نماز فجر برباد کرنے والا شیطان کا ساتھی ہے، شیطان کا قائدی ہے، شیطان کا مجرم ہے، شیطان کا دوست ہے. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب انسان سوتا ہے نا تو شیطان اس کی گدی کے پاس 3 گاٹھ لگاتا ہے، 3 گرہ لگاتا ہے، 3 گرہ لگاتا ہے. اور تینوں گروں کو لگانے کے وقت وہ کیا بولتا ہے؟ علیک لیل طویل، اے میرے بھائی رات بہت لمبی ہے، سو آرام سے. تینوں گاٹھ لگانے کے وقت وہ کہتا ہے رات بہت لمبی ہے، سو آرام سے. لیکن جب وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو پہلی گانٹھ کھل جاتی ہے. جب وہ وضو کرتا ہے دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے. جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تینوں گانٹھ کھل جاتی ہے. لیکن اگر وہ بندہ سوئے رہتا ہے، اگر وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ رب العالمین کی آواز پر لبیک نہیں کہتا ہے، تو وہ شیطان کا قیدی ہے، شیطان کا ساتھی ہے، شیطان کا دوست ہے. اب غور کیجئے، اگر ہم نماز فجر نہیں پڑھیں گے تو ہم کس کے ساتھی ہیں، کس کے دوست ہیں؟
شیطان کے. اور یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ نماز فجر نہیں پڑھتے سورج نکل جاتا ہے نا تو ان کے چہرے پر اللہ رب العالمین خباثت ڈال دیتا ہے. چہرہ عجیب لگتا ہے, ڈرانا لگتا ہے, اور ایسے آدمی کا چہرہ سب سے بدترین چہرہ ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نماز فجر چھوڑنے والا اس کا چہرہ بدترین چہرہ ہے, اور نماز فجر پڑھنے والا اس کا چہرہ سب سے اچھا چہرہ ہے, سب سے بہترین چہرہ ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ ہوا. جو لوگ نماز فجر نہیں پڑھتے ہیں نا وہ اور سے سنیں. اللہ کے نبی کے سامنے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ ہوا جو سویا رہا, سورج نکل گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بال الشیطان فی اذنہ, اس آدمی کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا اور چلا گیا. جو آدمی نماز فجر نہیں پڑھا سویا رہا, اس آدمی کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. اگر آج پانی نہاتے وقت کان میں چلا جائے, کان ہمارا عجیب و غریب کرنے لگتا ہے, لیکن شیطان پیشاب کر کے چلا جا رہا ہے, ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے. یہ نبی کہہ رہے ہیں نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ شیطان کو پیشاب کروانے والوں, نماز چھوڑنے والوں, بیدار ہو جاؤ, نبی کی بات کو مانو, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرو. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. ورنہ اگر تم نے چھوڑ دیا نماز کو تو شیطان کان میں پیشاب کرے گا اور چلا جائے گا. اس کے بعد یاد رکھیں میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں مرد تو مرد, عورتیں بھی نماز پڑھنے آیا کرتی تھی دور نبی میں. اللہ کے نبی کے دور میں عورتیں بھی نماز پڑھنے آیا کرتی تھی. اللہ کے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ مومنات میں سے کئی عورتیں ہمارے دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتی تھی. جب وہ اپنے گھروں کو لوٹتی تو وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی. اتنا اندھیرا رہتا تھا کہ وہ پہچان میں نہیں آتی تھی یہ عورت کون ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ عورتیں بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں فجر کی نماز میں ساتھ رہتی تھی, فجر کی نماز پڑھتی تھی. اب کیا معلوم ہوا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے کتنے فائدے. فجر کی نماز پڑھنے کا پہلا فائدہ اللہ کے ذمے میں انسان ہو جاتا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کا دوسرا فائدہ فرشتے فجر میں حاضر ہوتے ہیں, اللہ کے سامنے رپورٹ پیش کرتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کا فائدہ ہمیں جو ہے مکمل رات قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کا فائدہ حج اور عمرے کے برابر کا ثواب ملتا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کا فائدہ جنت میں داخلہ ملے گا. فجر کی نماز پڑھنے کا فائدہ ہمارا کیا ہوگا کہ انسان کا چہرہ تر و تازہ ہوگا, انسان کی عزت ہوگی. اور فجر کی نماز پڑھنے کا فائدہ قیامت کے دن نور ملے گا, روشنی ملے گی. یہ تمام فائدے کیا ہم حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ یہ تمام فائدے اللہ کے نبی نے بتائے, کیا یہ فائدہ ہم کو نہیں چاہیے؟ میرے بھائیوں آج ذرا غور کے لیجیے. کسی انگلش لکھنے والے نے, انگلش دان نے کہا تھا کہ اگر مسلمان فجر کی نماز میں جمعہ کی طرح نماز پڑھنے والا بن جائے تو ان کی طاقت اور قوت کو کوئی روک نہیں سکتا ہے, ان کی عزت کو کوئی روک نہیں سکتا ہے, ان کی بلندی کو حاصل کرنے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. آج جس طرح ہم جمعہ کی نماز میں شریک ہیں, اگر ایسے ہی فجر کی نماز پڑھنے کے پابند ہو جائیں تو میرے بھائیوں ہمارے چہرے پر نور آئے گا, ہمارے کاروبار میں برکت ہوگا, ہماری پریشانی دور ہوگی, اللہ ہم سے راضی ہوگا اور اس کے بعد تمام معاملات آسان ہو جائیں گے. لہذا آج سے عہد کریں کہ ہم لوگ انشاءاللہ العزیز فجر کی نماز کی پابندی کریں گے. رات میں جلدی سوئیں گے, صبح میں جلدی اٹھیں گے, فجر کی نماز کی پابندی کریں گے تاکہ ہمیں تمام فائدے ہمیں حاصل ہو جائیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو فجر کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. فجر کی نماز کے جو فائدے ہیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ماں اور بہنوں کو بھی فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم انسان ہیں, ہم خطاکار ہیں, ہم گنہگار ہیں, ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں, اللہ تو مجھے ہمیں معاف کر دے. رب العالمین آج سے ہم یہ عادت وعدہ کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم فجر کی نماز کی پابندی کریں گے, ہمیں فجر کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعواہم